اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول النبی الامی الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صلوات بر محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ آج 20 رمضان کی شب ہو گئی اور شہادت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے ہماری مجلس ہو رہی ہے، اور یہ مجلس ہمارے علی بھائی شیخ جی کی جانب سے ہے، وہ بانی ہیں، اور خدا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ کریم اللہ آپ تمام مومنین کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین میں شمار فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان پاکیزگی کا مہینہ ہے، گناہوں سے، آلودگی سے پاکیزگی کا زمانہ یہ دن ہے، اور انسان کو اپنے جیسے جسم کو انسان دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، ایسے ہی اپنی روح کو پاک کرنا چاہیے، اور وہ رمضان بہترین ایک اس کا ذریعہ ہے، سبب ہے، کیونکہ اس کی فضیلت میں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ اور متقی اور پرہیزگار بننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ روحی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے پاکیزہ ہو جائیں۔ جس آیہ مجیدہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ آیت کا خود قرآن میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم لوگ محتاج ہیں، اور ہمیں امداد کی، استعانت کی اور استعانت کی ضرورت پڑتی ہے۔ گویا کہ جب ہم مدد کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ مدد ہو تو کیسی ہو، کس قسم کی مدد ہو، آیا ذاتی مصیبت ہے؟ اور یہ غور فرما لیں، جس امام کی سیرت ہم بیان کریں گے اس میں ابتدائی منزل میں عرض کر رہا ہوں تمہیدی طور پر کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان یہ پیدا ہی امتحان کے لیے کیا گیا ہے۔ تو جب امتحان کے لیے انسان پیدا ہوا ہے، اور خود قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت و حیات اس لیے دی ہے کہ تمہیں آزمائیں۔ تو آزمائش کو ہم مصیبت سمجھ لیں تو یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہر مصیبت پہ مدد طلب نہیں کرنی ہے۔ یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ اگر ہر مصیبت پہ ہم مدد طلب کریں تو کس انداز سے کریں گے؟ پھر مدد کو دیکھنا ہوگا کہ وہ مدد کیسی ہے،
آیا میری ذاتی مصیبت ہے، ذاتی مشکل ہے، یا اجتماعی ہے، معاشرتی ہے، خانوادے کے لحاظ سے ہے، دین کے لحاظ سے ہے، تو یہ ہمیں سب خود دیکھنا ہوگا۔ میں یہاں پر صرف ایک جملہ عرض کروں گا کہ اگر مدد قرآن میں لفظ استمداد استعمال ہوا اس آیت میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت یعنی صبر اور صلاۃ سے حاصل ہوگی، تو خود دلیل ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم مشکل کشا کے خواہش مند ہیں۔ ہمارے لیے ایک مشکل کشا ہونا چاہیے، اور مشکل کشا بھی کیسا ہونا چاہیے یہ ہم نے خود طے کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر شے دے دی ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، اللہ نے سب کچھ دکھا دیا ہے، رسول اکرم وضاحت کر چکے ہیں، رسول اکرم سب کو دکھا چکے ہیں۔ اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب امداد اور استمداد اور استعانت کی بات آئے گی تو پہ اذہان اور ابواب فکر کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ ابواب کا کھلنا یہ دلیل ہے کہ مدد مختلف قسم کی ہوگی اور مدد کرنے والے بھی مختلف قسم کے ہوں گے۔ آج کی گفتگو میں صرف اشارتاً عرض کروں گا کہ صبر کس پہ کیا جائے۔ پہلے صبر، پھر صلاۃ کی طرف آئیں گے۔ صبر، اس کو مفسرین نے 3 قسموں میں، یا اور مفسرین نے اس کی کئی قسمیں بیان کی ہیں کہ مصیبت پہ صبر 1، گناہ پہ صبر 2، اطاعت پہ صبر 3، اور اس کے علاوہ خواہشات نفسانی پہ صبر بہت سی ہیں۔ ہم اس کو ہر ایک کو ہم جب سیرت حضرت امیر المومنین میں دیکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی ہستی سوائے رسول کے اس کا مصداق نظر نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہی قرآن کی جان اور قرآن کا جسم، دوسرے لفظوں میں اگر الفاظ قرآن ہے تو جسم آل محمد، اور یہی وہ سبب ہے کہ اگر مجسمہ دیکھنا ہو قرآن کے لحاظ سے تو وہ آل محمد کو دیکھ سکتا ہے۔ آج کی گفتگو میں عرض کروں گا اطاعت پہ صبر، اس پہ ایک درس ہو چکا ہے لیکن اشارتاً میں نے کہہ کے گزرنا ہے۔ اطاعت پہ صبر، اس سے معنی کیا ہے؟ مثال کے طور پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحب امر کی۔ یہاں اطاعت سے مراد ہے قول۔ توجہ فرمائیے گا، صبر کی معنی ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ صبر کی معنی ہم نہیں پہچان پائے ہیں۔ جیسے ہم عدل و انصاف کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور ایک ہی معنی میں وہ ایسا بندہ ہے کہ عدل و انصاف کرتا ہے۔ عدل کی معنی اور ہے، انصاف کی معنی اور ہے۔ عدل اور انصاف الگ الگ چیزیں ہیں، جبکہ اردو محاورے میں الفاظ میں یہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں، جبکہ عربی لحاظ سے نصف سے انصاف نصف سے ہے، یعنی آدھا آدھا برابر، یعنی انصاف یہ ہے کہ ایک روٹی اس کو ایک روٹی اس کو۔ عدل یہ ہے کہ جو شے حقدار ہے کسی شے کی اس کو وہ حق دے دینا، یا یہ کہہ دوں کہ ہر شے کو اس کے اصلی مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے۔ اسی حوالے سے میں عرض کروں گا اطاعت میں صبر۔ اب اطاعت قول خدا، قول رسول، قول امیر المومنین۔ اب توجہ کیجئے گا، اب ہم نے کہا اطاعت میں صبر۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کتب علیکم الصیام۔ یہ بہت سی جتنے امور ہیں اعمال کے لحاظ سے سب اس کو لے سکتے ہیں آپ۔ اب یہ اطاعت ہے، اللہ کہہ رہے نماز پڑھ، آپ کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھتا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا، یہ صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کی معنی ہے استقامت، صبر کی معنی ہے ڈٹ جانا،
صبر کی معنی ہے طاقت سے مقابلہ کرنا. صبر کا معنی ہے اپنے آپ کو ہر کام کے لیے تیار رکھنا. اور یہ سب سے بڑی اطاعت ہے. میں نے درس میں مثال دی تھی, میں اس طرف نہیں جاؤں گا. آج میں ایک اور عرض کر رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی, توجہ فرمائیے گا, اور جب صحابی کو آواز دی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا, اور جب رسول نے اس کو آواز دی تو اس نے آواز کو نہ سنا. رسول نے دوبارہ آواز دی, دوبارہ اس کو پکارا, لیکن پھر نماز پڑھتا رہا. پھر تیسری مرتبہ رسول نے پکارا. یہ اپنی نماز میں مگن تھا, نماز میں مست تھا. یہ صحابی رسول تھا. اب یہ مسلمانوں کو دیکھنا ہے کہ کس قسم کے صحابی رسول کی زندگی میں رسول کو میسر آئے. جب نماز تمام ہوئی تو رسول کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ حضور آپ مجھے آواز دے رہے تھے, میں نماز پڑھ رہا تھا. تو مسکرا کے فرماتے ہیں تم یہ بتاؤ کہ نماز سکھائی کس نے تھی؟ اطاعت. جبکہ قرآن خود کہہ رہا ہے اذا دعاکم لما یحییکم, جب میرا رسول تمہیں پکارے تو تم آواز دو تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے, زندگی ملے. یہاں پہ اعمال کے لحاظ سے بات ہے, میں انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا کہ یہ زندگی کیسی ہے. بہرحال ہمیں اشارتاً ایک بات کرنی تھی, وہ کر دی. تو اب اصل حیات, اصل صبر یہ تھا کہ وہ رسول کی طرف رجوع کرتا. اطاعت رسول تھی نا, اطاعت رسول کو ٹھکرا دیا اور نماز پڑھ رہا ہے. ایسا شخص جو اللہ کی, رسول کی یا امام کی اطاعت کو ٹھکرا دے اور نماز پڑھے, رسول نے بتا دیا کہ اس کی نماز کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے. جبکہ نماز قرآن و حدیث یا ائمہ کی نگاہ میں سب سے اہم اور سب سے بڑا فعل ہے. اور اس کے لیے رسول نے حدیث فرمائی ہے کہ اگر نماز قبول ہے تو سب اعمال قبول ہے, اگر نماز رد ہے تو سارے اعمال رد ہیں. توجہ کیجئے گا, دو جملے عرض کر رہا ہوں. اطاعت پہ صبر, جیسے ہی اللہ کا حکم آ جائے, رسول کا حکم آ جائے, ائمہ کا حکم آ جائے, اپنے آپ کو تیار کر لو, ثابت قدم ہو جاؤ تاکہ اطاعت ثابت ہو جائے. یہ صبر کی معنی ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے. خواہشات نفسانی پر صبر ہم سے نہیں ہوتا ہے. آج اچھا کھانے کا دل چاہتا ہے تو چلے جاتے ہیں, لیکن اس امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں. میں دو چار کو تو جانتا ہوں, خود میرے عزیز ہیں, گوشت کے سوا اترتا نہیں ہے نوالا ان کے حلق سے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا آئینہ اگر دیکھنا ہو کسی نے تو علی ابن ابی طالب کو دیکھے. بازار سے گزر رہے ہیں اور کسائی نے تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور تازہ گوشت رکھ کر بیچ رہا ہے. اس نے جناب امیر کو آتے ہوئے دیکھا اور رک کر ایک جملہ کہا, السلام علیکہ یا امیر المومنین. علی ابن ابی طالب نے جواب دیا. اس نے کہا مولا گوشت تازہ ہے, لے جائیے, بہت اچھا ہے. مولا فرماتے ہیں میری جیب میں پیسے نہیں ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میں نہیں لوں گا. اس پر وہ کہتے ہیں مولا پیسے آ جائیں گے, آپ ایماندار ہیں, آپ نیک ہیں, معصوم ہیں, پیسے آ جائیں گے. میرے مولا فرماتے ہیں اس ادھار سے بہتر ہے کہ میں اپنے نفس کو ہی ادھار کروا دوں. اللہ اکبر. تو میرے مولا نے نفسی خواہشات پر کتنا کنٹرول کیا تھا کہ اچھے اچھے کھانے لوگ کھاتے تھے اور آپ اس کی طرف دیکھتے نہ تھے. حتیٰ کہ سیرت امیر المومنین اپنے دور میں یہ تھی کہ مالک اشتر کو خط لکھ دیا تھا اور صحابہ کو بھی خط لکھیں. اب وہ نہج البلاغہ پڑھیں آپ, تو میرے مولا نے ایک صحابی کو خط بھی لکھا تھا کہ جو ایک پر تکلف دعوت میں پہنچ گئے تھے, تو مولا کا دوسرے دن خط ان کو ملا کہ تم اس دعوت میں گئے تھے جس میں غربا اور مساکین کے ناموس کی دھجیاں بکھیر دی گئیں. خبردار ایسا کام نہ کرو کیونکہ ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب یہ میں اشارتاً ساری باتیں کر رہا ہوں, سوچنا سمجھنا آپ کا کام ہے.
ताकत होते हुए सब्र करना, ये सबसे बड़ी मंजिल है। और शायद कायनात में इसकी मिसाल अली के सिवा तारीख ना दे कि ताकत होते, असर सब्र क्या है, हर शय की ताकत मौजूद है लेकिन वहां पे अपने आप को कंट्रोल करना। अब यहां जो हमारा सब्र है, इस मिसाल से, इस वाक़े से आप देख सकते हैं कि हमारा सब्र क्या माना रखता है, अली इब्न अबी तालिब का सब्र क्या माना रखता है। तारीख में है और ये पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा शीयत में इसका प्रचार होता है, जगह जगह मजालिस होती हैं और ज़ाकिरीन इस वाक़े को, इस मौला अली की शुजाअत को बहुत ज़्यादा बयान करते हैं और उस पर सामईन नारे लगाते हैं। कभी गौर करें आप, इस वाक़े में है क्या, जो कुल का कुल ईमान, कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में गया हुआ है। मैं इशारतन अर्ज करूंगा, सिर्फ पूरा वाक़या नहीं बयान करूंगा। जंग खंदक है, उमर इब्न अब्द वद अली के मुकाबले में आता है, मेरे मौला उसको दावत इस्लाम देते हैं 3 शराइत के साथ, वो नहीं मानता तो मेरे मौला फरमाते हैं तू वार कर, वो वार करता है, मौला उसके वार को खता में तब्दील कर देते हैं। फिर मौला वार करते हैं, ज़मीन पे गिरता है, मौला अली उसके सीने पे सवार होते हैं और जैसे ही मौला कायनात अमर इब्न अब्द वद के सीने पे सवार हुए, उसने जसारत की और अपना लाभ चेहरे असदुल्लाह पर फेंक दिया। और अंदाज़ा करें कि उस वक्त की कैफियत क्या होती अगर मैं और आप होते, तो अगर हाथ पे हाथ ना रखने वाला सब्र भी होता तो शायद गुस्से में उसको कत्ल कर देते। लेकिन मौला कायनात छोड़ के हट गए और दुनिया को बताया कि देखो शुजाअत पे सब्र कैसा है। मैं तो यही अर्ज करूंगा कि जैसे ही मौला उतरे, सहाबा के रंग उड़ चुके थे कि अब क्या होगा। मेरे मौला फरमाते हैं छोड़ा इसीलिए है कि ये अली के सामने है, अली जाने नहीं देगा, परेशान ना हो। ये कायनात के अमीर की अजमत है, ये कायनात के अमीर की इज्जत है। मेरे मौला ने उतर कर दुनिया को बताया कि देखो ताकत होते हुए अपनी नफ्सी ख्वाहिशात पर मैंने कंट्रोल किया। कितना कंट्रोल है नफ्स पर अपने मौला कायनात को कि एक जालिम, एक जाबिर जिसको रसूल कह चुके हैं मन लिहाजल कल्ब, कुत्ता करार दे चुके हैं, लेकिन उसको मारने में भी अली का नफ्स शामिल नहीं। आज का मुसलमान देखे, ये अदलो इंसाफ और है, नहीं गौर फरमा रहे, ये अदलो इंसाफ और है कि शलवार किसी की, कमीज किसी की, तो उसको अदालत का ठप्पा लगाकर, मोहर लगाकर उसको आदिल बना दिया गया। आए देखें अजमत मौला कायनात, आए देखें मौला की अजमत। मैं अर्ज कर रहा था कि मौला उतरे, उसने खुद पूछ लिया कि आपने मुझे छोड़ा क्यों। कहा इसलिए कि मेरी जंग अल्लाह के लिए है, मेरा जहाद अल्लाह के लिए है। तूने मेरे मुंह पे थूका, मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं नहीं चाहता था अल्लाह के जहाद में मेरी मर्जी शामिल हो। जो जहाद खुदाबंदी में भी अपनी मर्जी शामिल नहीं करता तो दीन में अपनी मर्जी कैसे शामिल की होगी। आज मुसलमान गौर करें, इस अली की सीरत को देखें, लेकिन नहीं देखते। और हकीकत में ये सब चीजें हमारे लिए हैं। तो मेरे मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की सीरत पाकीज़ा सीरत है, अहमियत की हामिल सीरत है। लोग तलाश करते हैं, लोग बनाते हैं, अली दिखाता था। और अली के चाहने वाले, अली के शियों ने भी यही सीरत को आम किया। अंदाजा करें आप, मैंने शुजाअत की भी बात की थी कि ताकत होते हुए माफ कर देना। मौला के सबसे अहम सहाबी जिनका नाम है मालिक उश्तर, उनका मुकाम देखें कि जिसके लिए खुद अली फरमाते हैं कि जो मेरा मुकाम रसूल की निगाह में था, वही निगाह, वही मुकाम मालिक उश्तर का मेरी निगाह में है। अंदाजा करें कि मालिक उश्तर कितनी अजमत के हामिल थे, कितनी अजमतें फजीलतें अता की थी अल्लाह ने उनको। और सिर्फ क्यों? इसलिए कि वो अली के पैरोकार थे, इसलिए कि वो अली के शिया थे।
وہ آل محمد کے چاہنے والے تھے، وہ آل محمد پر دم بھرنے والے تھے، وہ آل محمد کی وجہ سے جہاد کرتے تھے، آل محمد کی وجہ سے کھاتے تھے، وہ آل محمد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے عبادات بجاتے تھے۔ تاریخ میں ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے، اجلے کپڑے پہن کر کوفہ کے بازار سے گزر رہے، ایک بدبخت وہ کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ مالک اشتری ہے۔ وہاں پہ کچھ گندگی، کچھ ڈھیر، چونکہ پکی سڑکیں تو وہاں نہیں تھی، اس کچے گڑھے میں کچھ گند اور پانی جمع تھا، گندگی والا پانی، آلودہ پانی۔ جب اس نے دیکھا کہ مالک اشتر اسی طرف آ گئے ہیں تو اسی گڑھے کے پاس، گندگی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی مالک اشتر اس کے قریب آئے، اس نے اپنے پاؤں کو اس گڑھے میں، گندے گڑھے میں ڈال کر اچھالا، اور سارے کپڑے مالک اشتر کے خراب ہو گئے۔ مالک اشتر نے اس کو دیکھا، کچھ نہ کہا۔ یہ ہے سیرت علی، یہ ہے کردار علی جو مالک اشتر کے پورے جسم سے ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ کردار آل محمد تھا جو مالک اشتر سے ظاہر ہو رہا تھا۔ چاہتے تو مالک اشتر اس کو پٹک دیتے۔ میں نے یہاں تک کہ تاریخوں میں پڑھا مالک اشتر کی کہ مالک اشتر کو دیکھ کر لوگوں کے پتے خشک ہو جایا کرتے تھے۔ جب مالک اشتر کا یہ کمال تھا تو پھر مالک کے مالک کا حال کیا ہوگا، اس کا کمال کیا ہوگا۔ مالک نے دیکھا اور کچھ نہ کہا اور سیدھا مسجد میں چلے گئے، اپنے کپڑوں کو پاک کیا اور نماز شروع کر دی۔ لوگوں نے جو دیکھا تو شخص سے کہا، تجھے بدبخت، تجھے خبر ہے یہ کون؟ کہا نہیں۔ کہا مالک اشتر کا نام سنا ہے؟ کہا بہت بڑا جنگجو و بہادر ہے۔ کہا یہ وہی تھا۔ اب خوف ہوا اس کو، ڈر ہوا اس کو، احساس ہوا اس کو کہ میں نے غلطی کر دی، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دوڑا، پوچھتا جاتا ہے کہ مالک اشتر کہاں گئے، مالک اشتر کہاں گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ مالک اشتر مسجد میں گئے۔ یہ مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ مالک اشتر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بیٹھ گیا کہ معذرت کروں، معافی مانگوں۔ مالک اشتر دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ نماز ہوتی رہی، نماز تمام کر لی، مالک کھڑے ہو گئے۔ یہ دوڑ کر جا کر مالک اشتر کے قدموں میں گر گیا اور گر کر کہتا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو جانتا تک نہیں تھا، لیکن آپ کے اجلے کپڑے، آپ کی حشاد بشاد صورت، آپ کا چمکتا ہوا چہرہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے میں نے چاہا کہ گندگی کا ڈھیر آپ پر پھینک دوں، آپ مجھے معاف کریں۔ کہا تیرے لیے ہی نماز پڑھنے آیا تھا۔ اللہ اکبر، میں تیرے لیے ہی نماز پڑھنے آیا تھا کہ اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے۔ یہ ہے سیرت علی، یہ ہے شیعہ علی جو آج ہمیں نہیں ملتا۔ میں بھی شیعہ، آپ بھی شیعہ، لیکن کوئی ہے ایسا کہ جو سیرت علی پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے؟ بہت کم لوگ ہیں جو سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر عمل پیرا ہیں، اور جو عمل پیرا ہیں خدا کی قسم ان کے لیے زمین آسمان کی ہر شے مسخر ہے۔ میں چھٹے امام کی ایک روایت بیان کر دیتا ہوں۔ چھٹے امام سے پوچھا تھا کہ شیعہ علی کا مقام کیا ہے، تو مسکرا کے فرماتے ہیں شیعہ علی وہ ہے، اگر واقعا شیعہ علی ہے تو اگر وہ اشارہ کرے تو چاند اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ آج ایسا شیعہ کہاں ہے؟ نام کو ہم سب شیعہ ہیں، بڑے بڑے شیعہ ہیں، ہماری نگاہ میں کتنے کافر ہیں، کتنے مقصر ہیں، کتنے غالی ہیں، لیکن مولا کی نگاہ میں شیعہ کون ہے یہ مولا جانتے ہیں۔ ایسا کوئی شیعہ ہو جو آسمان سے ستارے اتروا لے، سورج کے دو ٹکڑے کر دے، صرف رسول نہیں، یہ چھٹے امام نے اشارہ کیا کہ شیعہ ہمارا ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ سیرت جناب حضرت امیر علیہ السلام کو اپنائیں، اور سیرت امیر المومنین اپنانے کا مقصد یہ ہے کہ کمالات کی طرف چلیں۔ ہماری گفتار، ہمارا رفتار، ہمارا بولنا، ہمارا چالنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا صرف علی کے لیے ہو۔ اگر سیرت علی کو اس میں شامل کر لیا جائے تو وہ شخص کائنات میں اہم ترین مہم ترین منزل پا سکتا ہے، اور وہ منزل کیا ہے؟
کہ رسول کی حدیث پھر خود پکارے گی، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں۔ کتنی سیرتیں بیان کروں، کتنی سیرت بڑی بڑی ہیں کتابیں، جس موضوع کو اٹھاؤ وہاں علی کمال ہی کمال نظر آتا ہے، علی کا کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ خدا کی قسم ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں علی جیسا رہبر ملا ہے، علی جیسا با کمال شخص ملا ہے، وہ شخص جس کے اعجاز پر بھی علی سجدے میں نظر آئے۔ اللہ اکبر، یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے، یہ سیرت علی نہیں ہے تو کیا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اگر کوئی مہم کام پڑتا، کوئی مشکل پیش آ جاتی تو میرے مولا وضو کر کے نماز پڑھتے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یہ دنیا کو درس دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے کہ جب بھی دنیا میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے جو سمجھتے ہو گئے حل نہ ہو رہی ہو، تو تمہارا کام ہے کہ میری سیرت پر عمل کرو، میرے شیعہ بن جاؤ، وضو کرو، نماز پڑھو اور اس کام کا آغاز کرو، انشاءاللہ فتح تمہاری ہوگی جیسے علی کو ہوتی تھی۔ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہوں گا، ہم نے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے ائمہ کو اپنا نوکر سمجھ لیا۔ جب وہ کچھ کہیں ہم نیا نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں روزہ رکھو، ہم کہتے ہیں نہیں رکھیں گے، وہ کہتے ہیں اپنے والدین کا احترام کرو، ہم کہتے ہیں نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرو، ہم کہتے ہیں نہیں۔ ہم ایک دوسرے کی گلے کا توق بننا چاہیے تھا، ہم ایک دوسرے کے لیے عزت بنتے، لیکن آج ہمارے گلوں میں ہاتھ آ گئے ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو نیلام کر رہے ہیں، ناموس کو برباد کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، مولا کائنات کا شیعہ ہو اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے، اور جہاں پہ مصیبت آئی مولا یہ ہمارا کام کر دیجئے، مولا مجھے بیٹا دیجئے، مولا مجھے روزی دیجئے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا مجھے گاڑی چاہیے، مولا مجھے بنگلہ چاہیے، مولا مجھے یہ چاہیے، تو کیا مولا کائنات آپ کے اور ہمارے نوکر ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اس پر تو بات کر ہی نہیں رہی کہ مولا مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، تو کس کی کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں، یہ ہر آدمی نے خود سوچنا ہے۔ تو ہم سیرت علی علیہ السلام کو عام کریں گے اور ہم سوچیں گے، سمجھیں گے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جو صبر ہے وہ ابتدائی میں تمہیدی گفتگو میں نے عرض کیا کہ مختلف قسموں میں اس کو بیان کیا گیا۔ اطاعت علی میں صبر، اطاعت میں علی کا صبر دیکھیں کہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں آخری رات، اے ستاروں تم گواہ رہنا میں نے رات سو کے نہیں گزاری ہے۔ اس سے زیادہ اہم اور مہم بات کیا ہو سکتی ہے کہ مولا کائنات خود گواہ بنا رہے ہیں اللہ کی مخلوق کو، ستاروں کو گواہ بنا رہے ہیں۔ کردار اتنا شفاف ہے میرے مولا کا۔ ختم کر رہا ہوں، 2 جملے مصائب عرض کرنا ہے اور میں تمہید مصائب میں 2 جملے عرض کروں گا کہ تمہید تاریخ ہے کہ آخری جو افطاری تھی آپ کی، وہ آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس میں تھی۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے اپنے بیٹے حسن کو کہا تھا کہ جاؤ اپنی بہن سے کہو کہ آج کی افطاری میں تمہارے گھر کروں گا، اسی میں کردار اور سیرت بیان کروں گا۔ امام حسن اپنی بہن سے کہہ دیتے ہیں، بیٹیاں کتنا خوش ہوئی ہوں گی، خاص طور پہ جناب حضرت ام کلثوم جو اپنے شوہر کے ساتھ تھیں، کتنا خوش ہوئی ہوں گی کہ میرے بابا میرے گھر آ رہے ہیں۔ اور آج کی بچیاں بھی اگر سمجھ لیں کہ میرا باپ آ رہا ہے تو دنیا جہان و ما فیہا کی نعمتیں لا کے رکھ دیں باپ کے لیے، لیکن وہ بیٹی کتنی عظیم بیٹی تھی۔ دسترخوان لگایا گیا، رات کو افطار کیا۔ میں نے ہسٹری پڑھی ہے کہ نمک سے روزی اور روزہ کھولا ہے، اور روزی جو کھائی ہے نمک اور روٹی تھی۔ ساری رات عبادت کرتے رہے، لیکن کبھی باہر آتے تھے حجرے سے، کبھی آسمان خدا کو دیکھتے تھے، اور
پھر اندر چلے جاتے تھے۔ میں نے ایک روایت بیان کرنی ہے حذیفہ یمانی کی، وہ فرماتے ہیں کہ جس رات آپ بی بی ام کلثوم کے گھر میں تھے، حذیفہ یمانی 100 سے زیادہ افراد کو لے کر مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ مولا ہم آئے ہیں، کیوں آئے ہو؟ تلواریں لے کے میرے دروازے پر، مولا خطرات ہیں، آپ کے خطبوں سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن بڑھ رہے ہیں، مولا حفاظت کرنے کے لیے کہا جاؤ میرا محافظ اللہ ہے، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور یہی حذیفہ یمانی ہے جنہوں نے ابن ملجم کو پکڑا تھا، ہسٹری پڑھیں آپ۔ بہرحال یہ کردار علی تھا، یہ سیرت علی تھی۔ صبح ہو گئی، سحری کے لیے بیٹی، ایک روٹی جو کی، ایک کاسہ آب، ایک کاسہ دودھ کا اور نمک کا کچھ حصہ توڑ کر لا کر رکھتی ہے۔ مولا کائنات جب دیکھتے ہیں اتنی چیزیں تو فرماتے ہیں بیٹی تم نے دیکھا ہے کبھی کہ تمہارے باپ نے ایک چیز سے زیادہ کھائی ہو؟ تو بیٹی نمک اٹھانا چاہتی ہے، آپ خود دودھ اٹھاتے ہیں، بیٹی کے حوالے کرتے ہیں کہ کل شاید تمہیں ضرورت پڑے۔ یہ ہے سیرت علی، دودھ واپس کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے علماء نے توجیہ کی کہ کل مہمان آئے تمہارے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ہو سکتا ہے کہ میرے ہی علاج کے لیے کام آئے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ سحری کر لی، اذان آپ نے دی ہے، اور آج کے میں کئی علماء کو جانتا ہوں جن سے اگر کہہ دیا جائے اذان کا تو لگتا ہے کہ ان پر بجلی گر پڑی ہے۔ یہ سیرت علی نظر نہیں آتی ہے عوام کو کہ خود مؤذن بنے ہیں، اذان دی، آئے نماز شروع کی، نماز پڑھی، واجب نماز پڑھا رہے ہیں۔ علماء نے سے میں نے پوچھا، خود بھی جو دیکھا وہ دیکھا، علماء سے بھی، بزرگ علماء سے پوچھا، کہا ظاہراً واجب نماز تھی کہ حسن سے یہی کہا تھا کہ حسن میری باقی ماندہ نماز تم پوری کرو۔ کمال ہے امام حسن پر، اگر نماز کی حالت میں میرے باپ کو زخم آ جائے تو میں نماز چھوڑ دوں گا۔ کمال ہے ان ہستیوں کا جنہوں نے باپ کی چھوڑی ہوئی نماز کو مکمل کیا ہوگا۔ ختم کر رہا ہوں۔ واجب نماز تھی، سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، ابن ملجم نے وار کیا اور آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ سر تاریخ میں نے پڑھا کہ اس قدر پھٹ چکا تھا کہ 2 حصے ہو چکے تھے، لیکن میرے مولا نے اپنے ہی امامے سے اپنے سر کو باندھا اور مٹی اٹھاتے ہیں محراب کی اور سر پر ڈالتے ہیں، بار بار کہتے ہیں فزت برب الکعبہ۔ حذیفہ یمانی فرماتے ہیں کہ جب سحری ہو رہی تھی تو مجھے اونگ آ گئی تھی اور میں نے اچانک ایک آواز سنی، قد قتل امیر المومنین۔ جب میں دوڑا تو دیکھا کہ مسجد کوفہ کے دروازے ٹکرا رہے تھے اور مسجد کوفہ میں شور و فغاں تھا اور حزن و ملال سے ہر چہرہ دکھائی دیتا تھا، ہر شخص جو رو رہا تھا، ہائے ہمارا امیر مارا گیا، ہائے میرا مولا مارا گیا، حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں۔ عزادارو میں 2 جملے سماعت فرما لیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے آپ کے امامے کو کھولا اور آپ کے سر پہ باندھا، آپ کی ریش مبارک سرخ ہو چکی تھی۔ بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا دیکھ میری ریش سرخ ہو گئی؟ ہاں بابا آپ کی ریش مبارک سرخ ہو چکی ہے۔ تو رسول کو سلام کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے جو کہا تھا وہ سچ ہو گیا، آج علی کی ریش سرخ ہو گئی ہے میرے مولا۔ صاحب سے کہا بیٹوں سے کہا مجھے گھر لے چلو، گھر کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ جب گھر قریب آیا تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اے صحابیو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اے صحابیو جاؤ اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اب رو کر پوچھتے ہیں صحابی کے مولا اس حالت میں آپ کو چھوڑ دیں
اور رو کے فرماتے ہیں اے صحابیو تم نہیں جانتے ہو میرا گھر قریب آ گیا ہے، میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، انہوں نے بال کھولے ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ ان کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے۔ میں علی ہوں، عزاداروں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا کل یہی کوفہ ہوگا اور یہی کوفہ کے لوگ ہوں گے، یہی آپ کی بیٹی ہوگی، سر برہنہ ہوگا، چادریں مانگ رہی ہوگی۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام عزاداروں، اور رات گزر گئی، صبح نمودار ہوئی، دک الباب ہوا۔ سیرت علی دیکھیں، صبح ہوئی، دک الباب ہوا، امام حسن گئے، دروازے کو کھولا تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے کاسوں میں دودھ لیے کھڑے ہیں اور رو کر کہتے ہیں مولا ہمیں معلوم ہوا حکماں نے حکم دیا ہے کہ دودھ پلایا جائے، ہم دودھ لے کر آئے ہیں، اگر آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے تو ہم کیا مر جائیں گے، ہمارے مولا کو دودھ پلا دو۔ میں کہوں اے شہزادو، اے یتیمو، اب تم دوبارہ یتیم ہو جاؤ گے کیونکہ تمہارا پالنے والا، تمہارا محسن اب دنیا چھوڑ رہا ہے۔ عزادارو میں عرض کر رہا ہوں کہ بچوں نے کس انداز سے وہ دن گزارے ہوں گے، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ بعد میں وہ کام سب امام حسن نے انجام دیے، لیکن ان بچوں پر یہ شہادت علی بجلی کی طرح گری ہوگی اور ہر بچہ کہہ رہا ہوگا او ہمارے محسن تو کہاں چلا گیا ہے کہ 3 دن ہو گئے تیری زیارت نہ کر سکے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، شیخ جی علی بھائی کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما، پریشان حال مومن کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، جو مومن مومنات حاضر ہیں میرے اللہ ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ اے کریم اللہ تجھے تیری عظمت و عزت کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جملہ مومنین مومنات کو صحت و عافیت عطا فرما۔ میرے اللہ 10ویں یہ 21 کے جلوس کے بارے میں کچھ پریشانیاں ہیں، میرے اللہ ان کو دور فرما، اور تمام پاکستانیوں کو، تمام وہ لوگ جو کرونا کے مریض ہیں میرے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جن جن مومنین نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ حقیر کے والدین، حقداران، خصوصاً میرے چچا، ان کی اولاد نہیں تھی، میرے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ دادی دادا نانی نانا علی بھائی کے ہمارے سب کے درجات کو بلند فرما، اور خصوصاً شہریار بھائی کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، صحیح معنی میں پیروکار علی ابن ابی طالب بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شیخ جی علی بھائی کے جمعی مرحومین کے لیے تلاوت فرما دے، اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، اور حقیر کے جمعی حقداران کے لیے۔